اگر یہ ساری رقم وابٹا کو دے دیا تو وابٹا کے مجموعی خسارے سے دگنی ہو جائے گی. یعنی جتنا اس وقت وابٹا مقروض ہے نا جی، وہ قرضہ اتار کر اتنے پیسے اس کے پاس موجود بھی ہو جائیں گے. اور جب یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر وابٹا کو 4 سال تک بجلی کی قیمت بڑھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. بالکل اسے ضرورت نہیں پڑے گی کہ قیمت بڑھائی جائے. اور اگر یہ رقم ہائی وے کو دے دی جائے تو موٹر وے جیسی دوسری سڑکیں اور کراچی سے پشاور تک نیشنل ہائی وے جیسی مزید ایک سڑک بنا سکتے ہیں. جتنی موٹر وے بنی ہے اس طرح کی بھی، اور مزید جو ہے نیشنل ہائی وے پوری لاہور تک کراچی بن سکتی ہے. اتنا پیسہ جناب جنہوں نے اتنے ہمارے مسائل جو ہیں وہ صرف 35 بندے قبضہ کر کے بیٹھے اس کے اوپر، صرف 35 بندے. میں نے پہلے بات عرض کی کہ 10,000 بندے کی ضروریات زندگی کے اوپر جب ایک بندہ قابض ہوگا تو پھر پاکستان کیا کرے بیچارہ. اور یہ 10,000 نہیں ہے، جب پورا موٹر وے بنے گا تو اس کے اوپر کتنے لوگ بھی روزگار چلے گا ان کا. ہزاروں گاڑیاں آ جائیں گی وہاں پر، ہزاروں ساتھ دکانیں، معاملات، مارکیٹ بنتے ہیں وہاں پر، وہ ریسٹ ہاؤس بنتے ہیں، ورکشاپیں بنتی ہیں. یعنی کتنا نظام زندگی، 10,000 تو کیا 10 لاکھ بندہ روزگار پہ لگ سکتا ہے. جب 10 لاکھ روزگار بندوں کا ایک بندہ ہڑپ کر جائے تو پھر پاکستان کیا کرے. موٹر وے جتنی جو ہے مسائل، نیشنل ہائی وے جتنے مسائل صرف 35 بندوں کے ذریعے استعمال ہوں تو پاکستان کس طرح پھر آپ اوپر جا سکتا ہے. اور اسی طرح اگر یہ رقم محکمہ صحت کے حوالے کر دی جائے تو محکمہ پاکستان میں اندر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس جیسے 70 ہسپتال بنا سکتا ہے، 70 ہسپتال. اور اگر یہ رقم وارسا کے حوالے کر دی جائے تو وہ اس رقم سے سمندر کا پانی صاف کرنے کے 12 پلانٹ لگا سکتا ہے، جس سے ملک کے 45% لوگوں کو پینے کا پانی حاصل ہو سکتا ہے. یہ اتنی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہو سکتی، صرف 35 بندوں سے یہ مسائل لے لیے جائیں، صرف 35 بندے. یہ میں نے 35 بات کی ہے نا جی، تو پاکستان کے اندر ہزاروں بندے ایسے ہیں جن کے پاس اس طرح کے مسائل، اس سے بڑھ کر مسائل ہیں. کوئی پاکستان مقروض نہیں ہے، کوئی پاکستان کے حالات خراب نہیں ہے، کوئی پاکستان کے اوپر قرضہ نہیں ہے. سارا قرضہ ان اشرافیہ کے اوپر ہے. یہ اشرافیہ کھا رہی ہے. ان اشرافیہ سے یہ مال واپس لیں. ان اشرافیہ کو ان کو سادہ زندگی، طرز زندگی دی جائے. جس طرح ہمارے درمیان ہمارے یہ پولیس والے بندے رہتے ہیں، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی ہمارے درمیان رہتے ہیں، نہیں پتا یہاں کون سی تکلیف ہے. اسی طرح جناب ایک بڑا افسر SSP صاحب کی رہائش گاہ بھی اسی شاد باغ کالونی میں ہونی چاہیے. DPO کی رہائش گاہ بھی اسی کالونی میں ہونی چاہیے. جج صاحب کی رہائش گاہ بھی اسی کالونی میں ہونی چاہیے. جب گلی کا گٹر بند ہو تو پورے میونسپل کمیٹی والوں کو وقت پڑ جائے جناب وہاں پر ایک سرکاری بندہ جو اس کی بھی رہائش گاہ ہے تو فوراً گٹر کھلے گا. فوراً ادھر ہم مہینہ جا کر چکر لگاتے ہیں، مہینہ ترلے کرتے ہیں، جناب گٹر بند ہے، مسجد کے دروازے کے آگے بند ہے، خدا را خوف کریں. اور ہم نے جب بھی کام کیا اپنی جیب سے کیا، ٹیکس ہم نے ہر چیز کا دیا، پیپ ڈالے اپنی جیب سے، پانی نکالا اپنی جیب سے، گٹر بنایا اپنی جیب سے، سیمنٹ لگایا اپنی جیب سے، مزدور لگایا اپنی جیب سے. اور اگر ادھر سے بھی کوئی لائے ہیں تو وہ رحم خور آئے ہیں تو ان کو بھی 200-400 روپے خرچہ دیا ہے. تو میں نے صرف 35 بندوں کے حوالے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس کے اوپر آپ پورا پاکستان دیکھ لیں کہ کس طرح لوٹ رہا ہے.